السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے جو سمجھانے سے نہ سمجھے اسے خدا ہی سمجھے۔ شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں اکثر واعظ و نصیحت کرنے والے علماء اکرام بلائے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا دیہات تھا، وہاں کے لوگوں نے ایک بہت بڑے عالم صاحب کو بلا لیا۔ عالم صاحب عربی فارسی زیادہ جانتے تھے، اس وجہ سے اردو کے الفاظ کم بولتے تھے۔ عموماً یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے عالم صاحبان سادی عام فہم زبان میں بولنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ لہذا جب تقریر شروع ہوئی تو عالم صاحب اپنی تقریر میں عربی فارسی کے الفاظ زیادہ استعمال کرنے لگے۔ 2-3 گھنٹہ واعظ و نصیحت کرنے کے بعد مولوی صاحب نے کہا، کیوں بھائی آپ لوگ سمجھ گئے؟ دیہات کے لوگ تھے، تقریر میں زیادہ اونچے الفاظ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں سمجھ پائے تھے، مگر شرم کی وجہ سے سب لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی اور آپس میں مشورہ کیا کہ کل بھی تقریر کے لیے مولوی صاحب کو روک لیا جائے۔ حالانکہ پروگرام صرف ایک ہی دن کا تھا، لیکن بات سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے روکنے کا مشورہ ہوا۔ لیکن جماعت میں ایک آدمی نے کہا، کل بھی مولوی صاحب یہی بات پوچھیں گے کہ آپ لوگ سمجھ گئے، تو پھر اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ جماعت والوں نے طے کر لیا کہ مولوی صاحب کے داہنے والے ہاں کہیں گے کہ ہم سمجھ گئے، اور بائیں والے نہ کہیں گے کہ ہم نہیں سمجھ پائے۔ چنانچہ مولوی صاحب کو روک لیا گیا اور دوسرے دن بھی اسی طریقے سے بیان ہوا جس طرح پہلے دن ہوا تھا۔ پھر جب واعظ و نصیحت ختم ہوئی تو مولوی صاحب نے کہا، کیوں بھائی آپ لوگ سمجھ گئے؟ جس طرح ان کی آخر میں کہنے کی عادت تھی۔ تو حسب پروگرام داہنی جانب والوں نے کہا کہ ہاں مولوی صاحب ہم سمجھ گئے، اور بائیں جانب والوں نے کہا کہ ہم نہیں سمجھے۔ اس پر مولوی صاحب نے کہا، جو لوگ سمجھ گئے ہیں وہ نہ سمجھنے والوں کو سمجھا دے۔ یہ کہہ کر دعا مانگ لی۔ پھر لوگوں میں چے میں گولیاں شروع ہو گئی، اور مشورہ میں یہی طے پایا کہ مولوی صاحب کو ایک دن کے لیے اور روک لو۔ پھر لوگوں نے کہا، مولوی صاحب کو روک تو لیں اور وہ رک بھی جائیں گے، لیکن واعظ و نصیحت کے بعد پھر مولوی صاحب پوچھیں گے، کیوں بھائی آپ لوگ سمجھ گئے؟ اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، اگر مولوی صاحب کہیں کہ کیوں بھائی آپ سمجھ گئے، تو جماعت میں سے ایک بھی آدمی ہاں نہ کہے، تاکہ مولوی صاحب اور زیادہ سمجھائیں۔ چنانچہ یہ بات بھی طے ہو گئی اور مولوی صاحب کو تیسرے دن کی تقریر کے لیے روک لیا گیا۔ جب تقریر ختم ہونے پر مولوی صاحب نے حسب معمول کہا، کیوں بھائی آپ لوگ سمجھ گئے؟ اب ساری جماعت میں سے کسی بھی آدمی نے ہاں نہیں کہا، سب کے سب خاموش بیٹھے رہے۔ صرف ایک آدمی نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کی تقریر کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس پر مولوی صاحب نے کہا کہ جو سمجھانے سے نہ سمجھے اسے خدا ہی سمجھے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے دعا مانگ لی اور جلسہ ختم ہو گیا۔ فائدہ: واعظ و نصیحت کرنا اور کرانا یہ سب اللہ کے یہاں جواب دہی کے کاموں میں سے ہیں۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ واعظ و نصیحت کرنے والا دوسروں کو نصیحت تو کرتا ہے، لیکن خود عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کے پاس قیامت کے دن کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور واعظ و نصیحت کرانے والے بھی اگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور واعظ و نصیحت سننے والوں سے بھی سوال ہوگا کہ دین کی بات سننے کے بعد بھی تم لوگوں نے عمل کیوں نہیں کیا۔ تقریر کرنے والے کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ سامعین کا لحاظ رکھ کر ان کی معیار کے مطابق گفتگو کرے، اور مقصد صرف دین کی بات پہنچانا ہو۔
نہ کہ اپنی قابلیت چھانٹنا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی بات صحیح طور پر کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔